السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بھی سوات کا واقعہ پیش آیا مدرسے کا کہ ایک قاری صاحب نے، بلکہ ایک قاری صاحب نہیں بلکہ تین قاری صاحب کا واقعہ آ رہا ہے کہ انہوں نے فرحان بچے کو مارا اور تشدد کیا، اور اتنا مارا ظالموں نے کہ اس بچے کی موت ہی واقعہ ہو گئی۔ اور وجہ کیا تھی اس کے پیچھے؟ کوئی اس بچے کا جرم نہیں تھا اتنا بڑا کہ اسے موت کی گھاٹی اتار دیا جائے اور اسے قبر میں ہی اتار دیا جائے۔ اس کی میں نے تصویر دیکھی، سوشل میڈیا پہ آئی ہوئی، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، کیسے کمر پہ نیل کے نشان، اور کیسا خطرناک اس کو مارا ہے، پوری کمر ہی سجا دی ہے، پیچھے گدی سے لے کر پیچھے نیچے تک کمر ساری کی ساری لال کی ہوئی ہے، اور نشانات کتنے سارے اس کے ہوئے ہیں، کتنا زیادہ درندوں کی طرح اس کو مارا۔ یہ کون سے استاد ہے جو اللہ کا قرآن پڑھا رہے ہیں اور اتنا زیادہ تشدد کر رہے ہیں، اتنا زیادہ ظلم کر رہے ہیں؟ اور بچے کا جرم کیا تھا؟ بس کا جرم اتنا یہ تھا کہ بچے نے چھٹی کی تھی، بس چھٹی کرنے پر اور مدرسے نہ آنے پر اتنی سخت سزا کہ بچے کو مار ہی دیا گیا۔ اسے اتنا زیادہ خطرناک مارا کہ کمر پہ نیل کے نشان اور خطرناک نشان۔ میرے بھائیوں، یہ دین کو بدنام بھی ان دیندار لوگوں نے کیا ہے، معذرت کے ساتھ۔ اچھے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن یہ جو مدرسوں کے اندر ظلم کیا جاتا ہے، یہ ایک واقعہ نہیں ہوا فرحان کا، اس سے پہلے بھی بہت سے واقعے ہو چکے ہیں، اور ظلم ان کو اس سے پہلے بھی ایک بچے کو مار دیا گیا، اور کئی واقعے سے پہلے بھی رونما ہو چکے ہیں۔ پہلے ہی لوگ والدین اپنے بچوں کو مدرسے نہیں بھیجنا چاہتے، نہیں پڑھانا چاہتے، اور ایسے ایسے واقعے پیش آئے تو کیسے وہ اپنے بچوں کو مدرسے والوں کے حوالے کریں گے؟ یہ ظلم نہیں تو یہ کیا ہے؟ ان کو کس نے اجازت دی ہے؟ نہ شریعت اجازت دیتی ہے کہ بچوں کو مارا جائے، نہ اللہ کا قرآن اجازت دیتا ہے، نہ نبی کا فرمان اجازت دیتا ہے کہ ان بچوں کو مارا جائے۔ بچے تو معصوم ہوتے ہیں، پھول ہوتے ہیں، انہیں تو پیار محبت سے پڑھایا جائے، ان کے دل میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بٹھائی جائے۔ لیکن ہمارے ہاں جو بچہ حافظ بنتا ہے، قاری بنتا ہے، نہ اسے کوئی ٹریننگ دی جاتی ہے، نہ کوئی اس کی تربیت ہوتی ہے، بس استاد بن کے بیٹھ جاتا ہے مدرسے میں۔ جیسا اس کے ساتھ خود ہوا ہوتا ہے کہ اس کے استادوں نے بھی اس کو مارا ہوتا ہے بہت زیادہ خطرناک انداز میں، پھر وہ اپنا بدلہ اپنے شاگردوں پہ اتار رہا ہوتا ہے اور اپنے شاگردوں کو مار رہا ہوتا ہے، کوٹ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کون سا دین ہے؟ کون سا دین پڑھا رہے ہیں؟ حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ معلم کو بھی بہترین کہا اور متعلم کو بھی بہترین کہا، شاگرد کو بھی بہترین کہا اور استاد کو بھی بہترین کہا۔ لیکن یہ کون سے بد دین کے نام پہ دھبا ہے؟ کون سی دین کی محنت کر رہے ہیں جو اس طرح شاگردوں کو مارتے ہیں، اتنا زیادہ ظلم کرتے ہیں؟ یہ کون سا قرآن پڑھا رہے ہیں؟ کون سا نبی کا فرمان پڑھا رہے ہیں؟ حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا استاد کون ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کبھی کسی صحابی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی کسی صحابی کو نہیں مارا، بلکہ ایک دفعہ کسی جنگ میں تھے تو انہوں نے، حالانکہ لوہے کی زرہ پہنی ہوئی تھی، ذرا سے ان کا پاؤں اللہ کے نبی کو لگا، اللہ کے نبی مجھے آتا نہیں، تو نے بھی تکلیف دی ہے۔ اللہ کے نبی نے تھوڑی سی کوئی چیز تھی وہ ان کو ایسے ماری ہلکے سے، اور ہلکے سے ماری ان کو، حالانکہ انہوں نے لوہے کی زرہ پہنی ہوئی، ان کو نہیں لگی ہوگی، اوپر سے ماری ہے، لیکن کہا مجھے آتا نہیں، تو نے تکلیف دی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے پھر اس کو بلایا کہ بھائی میں نے آپ کو ایسے مار دی تھی، آپ چاہے تو مجھ سے بدلہ لے لیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا سے پردہ فرمایا، جب بھی کہہ رہے کہ اگر میں نے کسی پہ ظلم کیا ہو، کسی گناہ کو مارا ہو، کوئی کچھ کیا ہو، تو آؤ مجھ محمد سے آگے بدلہ لے لو، میں قیامت پہ محمد بدلہ نہیں دے سکتا۔ وہ استاد اللہ کے نبی ایسا فرما رہے، تو یہ استاد جو اپنے شاگردوں کو مار دیتے ہیں، یہ قیامت میں کیا اللہ اس کے رسول کو منہ دکھائے گے؟ یہ قیامت میں کیا ان کے والدین کو منہ دکھائے گے؟ کیا اس بچے کو منہ دکھائے گے؟ والدین نے تو بچوں کو اس لیے حوالے کیا تھا کہ میرا بچہ قرآن پڑھ جائے، میرا بچہ حافظ بن جائے، قیامت میں ہمارا نام فخر سے بلند ہو کہ یہ حافظ کا بیٹا ہے، یہ قاری کا بیٹا ہے، یہ عالم کا بیٹا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں پتہ نہیں کیسے جوہلا، جاہل قسم کے، میں تو جاہل بولوں گا، جو اپنے شاگردوں کو مارتے ہیں، مدرسے میں بیٹھ گئے، درندے قسم کے، درندہ صفت انسان جو مدرسے چلا رہے۔
اس میں صرف پڑھانے والے جو ہے استاد وہی درندے نہیں ہیں اور ظالم نہیں ہیں، بلکہ جہاں وہاں کے محتمم بھی ظالم ہیں کہ انہوں نے اس استادوں کو رکھا کیوں ہے مدرسے کے اندر، اور انہوں نے کیوں ان پہ پابندی نہیں لگائی کہ آپ نے کسی مدرسے کے طالب علم کو مارنا نہیں ہے۔ اگر بات مانتا ہے ٹھیک ہے، نہیں مانتا آپ ان کے والدین کے اس بچے کو حوالے کرو کہ آپ کا بچہ نہیں پڑھنا چاہتا یا آپ کے بچے میں صلاحیت نہیں ہے، معذرت کے ساتھ ہم نہیں پڑھا سکتے، لیکن ماننے کا حق کس نے آپ کو دیا؟ میں خود جب مدرسے پڑھا اور میں نے قرآن پاک پڑھا تو خود مدرسے کے اندر میں نے دیکھا ہے بچوں کو ایسے ظالم کی طرح ظلم کی طرح مارا کرتے تھے، اور جب میں نے علمی دنیا میں قدم رکھا اور عالم بننے کے لیے مدرسے میں گیا، وہاں بھی میں نے دیکھا نیچے تھا قرآن پاک کا شعبہ تھا، اوپر کتابوں کا شعبہ تھا۔ میں نے اوپر بھی دیکھا کتابوں کے اندر مجھے خود میرے استاد اتنا زیادہ مارا کرتے تھے کہ میری کمر پہ نیل پڑ جایا کرتے تھے، میرے ہاتھوں پہ نیل پڑ جایا کرتے، اتنا زیادہ مجھے مارتے تھے۔ اور نیچے جو قرآن پاک کا شعبہ تھا، میں نے وہاں خود دیکھا ہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے قرآن پڑھنے آئے ہوئے ہیں، وہاں استاد ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں، وہ جو اس گھوڑے کے ساتھ جو پتلی سی رسی ہوتی ہے، پتہ نہیں اس کو دھاگا کیا بولتے ہیں، وہ ہوتی پتلی سی ہے لیکن جب مارتے تو لگتی بڑی زور سے ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ قرآن پاک کے شعبے کے اندر ویسے بچے کا ہاتھ پکڑتے اور اس کی کمر پہ زور سے مارتے، وہ بچہ تڑپ جاتا مچھلی کی طرح، اور وہ زمین پہ پاؤں رکھے ہوتے ہوئے کسی اوپر ہو جاتا، وہ جیسے ہی ہوتا وہ استاد اس کے ہاتھ سے اس کا ایک ہاتھ پکڑتا ہے ایسے اور اٹھا کے ایک ہاتھ میں اس کے ہوتے ہی جو جس کو گھوڑے کو مارتے وہ رسی نما، وہ جو پتلی پتلی ہوتی ہے لگتی بڑی زور سے، استاد کے ایک ہاتھ میں وہ ہوتی اور دوسرے ہاتھ میں شاگرد کا ہاتھ ہوتا، اس بچے کا ہاتھ ہوتا، تو جب اس کو لگتی وہ بچہ اچھلتا تو استاد کیا کرتا، اس بچے کا ہاتھ پکڑ کے ایسے ایک ہاتھ سے اس کو زور سے مارتا، اس کو بچے کو خود بھی گول گھومتا اس کو بھی مارتا زور سے۔ یہ کون سے دین کا کام کر رہے ہیں؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، خود میرے ساتھ ہو چکا ہے کہ جب بچہ کوئی سبق یاد نہیں ہوتا پین ایسے بیچ میں دے کر زور سے ربڑ چڑھاتے اور ایسے زور سے انگلی دبائی جاتی تھی اس کے بچے کی، ایسے ہمارے ساتھ بھی ہو چکا ہے، ایسے دبائی جاتی تھی۔ یہ کون سے دن کا کام کر رہے ہیں؟ بچے کو بند کمرے میں بند کر دیتے ہیں، یہ کون سا دن کا کام کر رہے ہیں میرے بھائیوں؟ یہ محتمم کی بھی قیامت کے دن پکڑ ہوگی کہ اس نے کیوں ایسے استادوں کو رکھا ہے۔ تو میری گزارش ہے اہل مدارس سے کہ مدرسے کے اندر کیمرے لازمی ہیں، ضروری ہونے چاہیے، CCTV کیمرے لازمی ہیں، ضروری ہونے چاہیے، محتمم جانچ پڑتال کرے اور استادوں پہ نظر رکھے کہ آپ نے کسی بچے کو مارنا نہیں ہے، پیار سے سمجھائے، پڑھتا ہے ٹھیک ہے، نہیں پڑھتا آپ پیار محبت سے اس کے والدین کو بلائے، والد کو بلائے اور اس بچے کو اس کے والد کے حوالے کرے کہ آپ کا بچہ پڑھنا نہیں چاہتا یا اس میں صلاحیت نہیں ہے لہٰذا ہم اس کو نہیں پڑھا سکتے۔ لیکن بچے کو ہاتھ اٹھانا، اسے مارنا، اس پہ تشدد کرنا، یہ نہ شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے، نہ اللہ کو اجازت دیتا ہے، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دیتے ہیں۔ مدرسے سارے برے نہیں، اچھے مدارس بھی ہے، لیکن برے مدارس کی وجہ سے یا برے مدارس سے سارے اچھے ہوتے ہیں لیکن پڑھانے والوں کے اوپر ہوتا ہے، ان برے لوگ گندے لوگ پڑھانے والوں کی وجہ سے اور ایک خبیث لوگوں کی وجہ سے جو اچھے مدارس کے محتمم ہیں اور محتمم ہیں استاد ہیں، ان کے صرف اچھے لوگ بھی بدنام ہو جاتے ہیں۔ تو سکر مرکز میں جب میں نے پڑھا وہاں بھی مجھے بہت زیادہ مارا کرتے اور طالب علموں کو مارا کرتے، اور ایک دفعہ میں نے خود دیکھا لڑکوں نے چھٹی کری تو کیا کرا، سارے لڑکوں کو جمع کیا جن لڑکوں نے چھٹی کری تھی، ان سب کے سامنے ان 3-4 لڑکوں کو مارا، بے عزت کیا، ان لڑکوں کے سامنے بے عزت کیا ان کو۔ یا آپ ان کی بےزتی کر رہے ہو تو کیسے وہ دین میں آگے بڑھیں گے؟ کیسے وہ اللہ رسول کا دین سیکھیں گے؟ کیسے وہ بچے گھر میں TV چھوڑ کے آتے ہیں، موبائل چھوڑ کے آتے ہیں، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آتے ہیں، وہ مدرسے میں آگے دین سیکھنا چاہ رہے ہیں، ماں باپ نے آپ کے حوالے کیا ہے اور آپ یہ تشدد کرے مارے، یہ کون سی شریعت ہے؟ اب کیا اللہ اس کے رسول کو منہ دکھائیں گے؟ نہیں ہے اجازت تھپڑ مارنے کی بھی، نہیں ہے اجازت بچے کو منہ پہ تھپڑ ڈنڈا مارنے کی، لاٹھی مارنے کی، نہیں ہے اجازت، کیا اب اللہ اس کے رسول کو منہ دکھائیں گے؟ پھر میں سوچا کرتا تھا جب میں بنوں گا عالم تو میں بھی اپنے شاگردوں کو اسی طرح کوٹا کروں گا، لیکن اللہ جزائے خیر دے میرے استاد مولانا طارق صاحب کو اور وہاں کے اساتذہ کرام کو، مولانا ریاض صاحب ہے، اور اس کے علاوہ جو طلباء کے استاد ہے مولانا عبداللہ صاحب ہے، اور اس کے علاوہ مولانا خالد محمود صاحب ہے طلباء کے استاد، اور اس کے علاوہ مولانا کاشف صاحب ہے حفظہ اللہ، اور اس کے علاوہ اور بھی دیگر استاد ہے طلباء کے جو جنہوں نے مفتی عبدالرؤف صاحب ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے مفتی عبدالقادر صاحب ہے طلباء کے، جنہوں نے محبت دی ہے، صرف محبت۔ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے ہمیں مارا ہو، کبھی نہیں دیکھا کبھی انہوں نے ہمیں ڈنڈا اٹھایا ہو، کبھی تھپڑ بھی مارا ہو، سبق یاد نہیں ہوتا وہ کھڑا کر دیتے تھے تھوڑی دیر کے لیے، کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ ہمیں ذلیل کیا انہوں نے کسی کے سامنے۔
بڑی عزت دی ہے استادوں نے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو میں نے آگے فیصلہ کیا میں بھی اللہ موقع دے گا میں کسی طالب علم کو نہیں ماروں گا، کیونکہ مولانا صاحب نے سختی سے منع کیا مدرسے کے اندر، مدرسہ حسنین یا طلباء کا مدرسہ عربیہ قادریہ کا طلباء ہے، وہ سختی سے مدرسہ منع کیا ہوا ہے کہ کسی شاگرد کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا۔ تو بھائی میری یہی گلہ ہے، یہی دکھ ہے۔ جب اس بچے کا میں نے حال دیکھا مجھے بڑا دکھ ہوا، بڑا رونا آیا۔ تو والدین سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو ایسے مدرسے میں فوراً داخلہ نہ کرائے، وہاں کا پتہ کرے یہاں کا ماحول کیسا ہے یا تربیت کیسی ہے، یہاں مار کٹائی والا ماحول تو نہیں ہے۔ اگر وہاں کے سب مارتے ہیں کوڑتے ہیں تو اس مدرسے میں ہرگز داخل نہ کرائے، بالکل داخل نہ کرائے جہاں آپ کے بچے کی تربیت نہیں ہوگی، بلکہ آپ کا بچہ جان سے چلا جائے گا، اور جان سے چلا جائے گا پھر آپ اپنا بچے کھو بیٹھیں گے، اور وہ تو درندہ صفت انسان سے جیل بھی ہو جائے گی، تو کیا وہ بعد میں آپ کیا کر لیں گے، آپ کا بچہ تو واپس نہیں آئے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اور میں یہ گزارش کروں گا محترم حضرات سے کہ اپنے مدرسے کی نگرانی رکھے، اپنی نظر میں رکھے، اور ان اچھے مدرسے اچھے بھی ہے، لیکن برے مدارس میں جو پڑھانے والے لوگ ہیں ان کی وجہ سے اچھے لوگ بھی بدنام ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔